لله. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صدره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على قدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلمه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الآيات الباهرة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صلى الله عليه وعلى سائر آله وأصحابه ما جاز السحاب بقطره وتل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. رواه مسلم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، روایت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ہمیں ہمارے امور کی خبر دے رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمارے حکمراں کب، کس وقت، کس حال میں، کس طرح کے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ ہمارا کون سا عمل، کون سا بدلہ اور کون سا نتیجہ لاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم جیسے رہو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں وصیت کر رہا ہے کہ تم اگر اپنا ساتھی، اہل خیر کو، بھلائی والوں کو، اچھے لوگوں کو چنو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی. اور اگر تم نے اپنے امور کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ان لوگوں کو چنا جن کے اندر امانت نہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ایسا کر دے گا کہ تمہارے ساتھ بھی امانت نہیں ہوگی. امانت داری کا معاملہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھی نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا تم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما ہی اعمالکم. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. اللہ رب العالمین کہتا ہے: انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے عمل
اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نتیجے سے باخبر کر رہا ہے، ہمارے بدلے سے باخبر کر رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ جو بدلے تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو تمہارے مستقبل کی زندگی ہے، جو تمہارے سامنے آنے والی زندگی ہے، یہ کیسے بدلتی ہے، یہ کب اور کیسے سنورتی ہے اور کب اور کیسے بگڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما ہی اعمال، یہ تمہارے اپنے عمل اللہ رب العالمین نے گن گن کر چن چن کر انہیں نوٹ کر کے رکھا۔ انما ہی اعمالکم احصیھا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انہیں گن گن کر چن چن کر رکھا ہے۔ ثم اوفیکم ایھا، پھر انہی کا بدلہ تمہیں دے گا۔ ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، تو جسے بھلائی ملے، جسے اچھا بدلہ ملے، فلیحمد اللہ، تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جسے بھلائی نہ بھی ملے، جسے اچھا بدلہ نہ ملے، تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے، کسی دوسرے کو کوسے نہ کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں حاکم بن گیا، فلاں بادشاہ بن گیا، فلاں پرائم منسٹر بن گیا، فلاں پریزیڈنٹ بن گیا نا۔ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، یہ تمہارے اپنے عمل، اسی لیے سلف کہتے تھے اعمالکم اعمالکم یا اعمالکم اعمالکم، تمہارے حکمراں تمہارا اپنا عمل، تمہارے قائد تمہارے پیشوا یہ تمہارا اپنا عمل۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کے فرمان کمال وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا الناس تبع لقریش، الناس تبع لقریش، لوگ قریش کی اتباع کریں گے، بالخیر والشر، شر میں یعنی برائی میں اور خیر میں، یعنی جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کلام مجید کے اندر وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مسلمانوں ظلم کرنے والوں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والوں، سنو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے لگتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان پر ظلم و بربریت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب خود ہی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا، اور پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا، اور اللہ رب العالمین انہیں نکال دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دوسری جگہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ رب العالمین ظالمین پر، ظلم کرنے والوں پر انہی کے جیسا ظلم کرنے والا لا دیتا ہے، امیر بنا کر، بادشاہ بنا کر، قائد بنا کر، پیشوا بنا کر، امام بنا کر، حاکم بنا کر، کسی بھی شکل جب انسان ظلم و بربریت میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی کے جیسا ظلم کرنے والا اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بما كانوا يكسبون، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس تبع لقریش فی الخیر والشر، لوگ قریش کے نقشے قدم پر چلیں گے، قریش کے لیے اس میں بشارت بھی ہے، قریش کے لیے اس میں تنبیہ بھی ہے، قریش کے لیے اس میں تحدید بھی ہے، قریش کے لیے اس کے اندر بہت
زیادہ نصیحتیں بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں کہ جب قریش کے لوگ صحیح معنوں میں دین پر چلیں گے تو لوگ حکمرانوں کے دین کا، جب قریش دین کو چھوڑیں گے تو حکمرانوں کے دیندار بن جائیں گے۔ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں ان کانوا خیارا سلط اللہ علیہم اخیارا منہم، اگر وہ اچھے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان پر جن کو حاکم بنائے گا وہ ان سے بھی اچھے ہوں گے، وہ ان سے بھی اچھا ہوگا، یعنی ان میں کا جو سب سے اچھا ہوگا اللہ رب العالمین اچھوں پر اسے حاکم بنائے گا۔ وَإِن كَانُوا شِرَارًا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَشْرَارًا، اور اگر وہ برے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان میں کا جو سب سے برا ہوگا اسی کو حاکم بنا دے گا۔ کما قیل، جیسے کہا جاتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے عمل ہی تمہارے پیشوا ہیں، تمہارا عمل بھی تمہارا قائد ہے، تمہارا عمل بھی تمہارا بدلہ اور تمہارا نتیجہ ہے۔ اور جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کما تکونوا یولی علیکم، جیسے رہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ اور حاکم بھی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برے حاکموں کی حکمرانی سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ اذا اراد بقوم شرا ولى امرهم شرارا، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے ولى امرهم شرارا، تو ان پر حاکم ان سے برا بناتے ہیں، جتنے وہ برے ہوتے ہیں ان سے برا ان پر حاکم اللہ رب العالمین مسلط کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہیں اچھائی یا برائی، اچھا بدلہ یا برا بدلہ، جو نتیجہ تمہیں ملتا ہے وہ سب کچھ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ما بال ابی بکر وعمر انزاع الناس لهما والدنيا عليهما اضيق من شبر فاتسعت عليهما، کہتے ہیں عبیدہ السلمانی رحمۃ اللہ علیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اے امیر المؤمنین کیا وجہ ہے کہ جب ابو بکر اور عمر خلیفہ بنائے گئے تو مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑی سی جگہ تھی، بہت تھوڑے سے حصے پر مسلمان حاکم تھے، زمین بہت تنگ تھی مسلمانوں کے لیے، بہت محدود علاقے پر وہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اتسعت علیہما، اتنے پھیلا دیا کہ لوگوں کو تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور لوگ ان کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ اور آگے کہتے ہیں وَوَلَّيْتَ أَنْتَ وَعُثْمَانَ الْخِلَافَةَ وَلَمْ يَنْزَعْهُ لَكُمَا، اور آپ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور لوگوں نے آپ کی اطاعت نہیں کی بلکہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وَقَدْ اتَّسَعَتْ فَصَارَتْ عَلَيْكُمَا أَضْيَقُ مِنْ شِبْرٍ، اور جبکہ زمینیں بہت وسیع تھی، مسلمانوں کی خلافت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی، مسلمانوں کی حکمرانی بہت وسیع و عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، دنیا کی بڑی بڑی جگہیں آپ کی حکمرانی کے اندر تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بارش سے بھی کم کر دیا، ایک بارش سے بھی زیادہ محدود کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا اور لوگوں نے آپ کی اطاعت کی؟ تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ لأن رعیت ابی بکر وعمر كانوا مثلی ومثل عثمان، كانوا مثلی ومثل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر اور عمر کی رعایا میرے اور عثمان جیسی تھی،
جن کی شہادت اللہ رب العالمین کرتی ہے، لأن رعیت ابی بکر وعمر كانوا مثلی ومثل عثمان، اس لیے کہ ابو بکر اور عمر کی رعایا وہ جن پر حکمرانی کرتے تھے وہ ہم جیسے تھے اور عثمان جیسے تھے. ورعیتی انا اليوم، میری رعایا اور عثمان کی رعایا آج کے دن مثلک وشبہک، تمہارے جیسے اور تمہارے جیسے لوگ. جو نہ کسی عالم کی قدر کرتے ہیں، نہ کسی حاکم کو اس کے قدر و منزلت سے جانتے ہیں، نہ کسی اللہ والے کی اللہ للہ کو پہچانتے ہیں، نہ کسی مخلص کے اخلاص کو پہچانتے ہیں، نہ کسی غدار کی غداری کو جانتے ہیں، نہ کسی خوارج کی خارجیت کو پہچانتے ہیں. آج تمہارے اوپر حاکم ویسے ہی ہوں گے جیسے تم. عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ما انصفتمونا یا معشر الرعیہ، ما انصفتمونا یا معشر الرعیہ، اے لوگوں، اے وہ لوگوں جن پر ہم بادشاہ ہیں، سنو، ما انصفتمونا، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہم نے اگر غلط کیا تم نے ہمیں نصیحت نہیں کی، ہم نے اگر صحیح کیا تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آگے کہتے ہیں تريدون منا سیرت ابی بکر و عمر، ہم سے ابو بکر اور عمر کی طرح کا معاملہ چاہتے ہو. ولا تسيرون فينا ولا في انفسكم بسيرتهما، اب تم خود ان دونوں کی سیرت کو نہیں اپناتے. یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کریں جیسا ابو بکر اور عمر نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، تو تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ کرنا پڑے گا جیسا ہم معاملہ یعنی رعایا معاملہ کرتی تھی ابو بکر اور عمر کے ساتھ. تب تمہیں ویسا معاملہ ملے گا جیسا ابو بکر اور عمر نے معاملہ کیا. اگر ابو بکر اور عمر اپنی رعایا کے ساتھ خوش اخلاق تھے، سنو ایک واقعہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا قاضی متعین کرتے ہیں. قاضی القضاة، مسلمانوں کا قاضی کسے متعین کرتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال کے بعد، پوری ایک سال کی مدت 12 مہینے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کس لیے قاضی بنایا، مجھے ہٹا دیجیے، بتاؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ایک سال کی مدت گزر گئی، میرے پاس کوئی معاملہ نہیں پہنچا، میرے پاس کسی ظالم کے ظلم کا کوئی ایک معاملہ نہیں آیا، کسی ظالم کے ظلم کا کوئی ایک معاملہ، یعنی کسی مسلمان نے کسی مسلمان پر یا کسی غیر مسلم پر ظلم کیا ہو، ایک معاملہ بھی میرے پاس میرے دفتر میں، میرے مکتب میں، میری آفس میں کسی ایک معاملے کو بھی لے کر کوئی ایک انسان کے پیش نہیں ہوا پورے ایک سال کے. کون تھے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کی شدت معروف ہے، جن کی حدت معروف ہے، لیکن جو عادل تھے، جو منصف تھے، جو اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اللہ کے لیے سب کچھ کرتے. عمر عبد الملک بن مروان کہتے ہیں آخر میں نسأل اللہ ان يعین کل علی کل، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو پورا پہنچانے کی توفیق عطا کرے. کیوں دعا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غالب بادشاہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا. انصاف تم کرو گے مسلمانوں، اے لوگوں تم انصاف تمہارے ساتھ. اسی لیے قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے اوپر حکمراں اور لوگوں کا دوست انہی کے جیسا بناتا ہے، ان کے اعمال کی طرح.
اگر وہ مومن ہے تو ان کا دوست، ان کا حاکم مومن بنائے گا، جہاں کہیں بھی کسی بھی حال میں رہے. اور اگر لوگ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، جس طرح کے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر ان کا حاکم اور دوست بھی انہی جیسا بنائے گا. والعمر، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم نے نیک عمل کیا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہیں یہ بات نقصان نہیں پہنچائے گی کہ تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، کس جگہ ہو، کس حاکم کے تحت رہتے ہو، کس ملک میں زندگی گزارتے ہو. اگرچہ تم کسی نیکی کرنے والے کو نہ جانو، اگر تم خود نہیں، یہ بات میں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن اگر تم برے ہو تو جتنے بھی نیکوکاروں کے بیچ میں رہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ دیتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کما تکونوا یولی علیکم، جیسے رہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم اور بادشاہ. ابراہیم بن حمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہم بما کسبت ایدینا سلطت علینا من لا یعرفنا ولا یرحمنا. اے اللہ، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے تو نے ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے، من لا یعرفنا، جو ہمیں پہچانتے بھی نہیں، ولا یرحمنا، اور جو نہ ہم پر رحم کھاتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے نقشے کو کھینچتے ہیں، کہتے ہیں وَتَأَمَّلْ حِكْمَتَهُ تَعَالَى فِي أَنْ جَعَلَ مُلُوكَ الْعِبَادِ وَأُمَرَاءَهُمْ وَوُلَاتَهُمْ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهِمْ. اللہ رب العالمین کی حکمت پر غور کرو، اللہ رب العالمین کی اس حکمت پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین لوگوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حکمراں انہی کے اندر سے، ان کا حکمراں انہی کے اندر سے لاتا ہے، اور ان کے اعمال کے مطابق جیسا ان کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی اللہ رب العالمین ان کے اوپر حاکم بھی مسلط کر دیتا ہے. بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، بلکہ ان کے عمل ہیں جو ان کے حاکم اور ان کے حکمرانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. فإن استقاموا استقامت قلوبهم، اگر وہ صحیح رہے، دین حنیف پر چلتے رہے، صراط مستقیم پر چلے رہے، اللہ رب العالمین ان کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھی دین حنیف پر چلا دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. وَإِنْ عَدَلُوا عَدَلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر وہ عادل رہے ان پر بھی عادل ہوگا. وَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فَأُولَٰئِكَ كَذَٰلِكَ، اگر ان کے اندر دھوکہ دھڑی، جھوٹ، مکر و فریب آ گیا، فَأُولَٰئِكَ كَذَٰلِكَ، تو ان کے حاکم اور بادشاہ بھی نہیں جیسے ہوتا ہے. فَأَعْمَالُهُمْ فَعُمَّالُهُمْ ظَهَرَتْ فِي صُوَرِ أَعْمَالِهِمْ، تو ان کے بادشاہ، ان کے قائد، ان کے پیشوا، ان کے حاکم اسی صورت میں ظاہر ہوئے جس صورت میں ان کے عمل، جیسے ان کے عمل تھے ویسے ان کے حاکم اور بادشاہ. آگے کہتے ہیں فحکمت اللہ دعا ان یولى في مثل هذه الازمان مثل معاویہ وعمر بن عبد العزیز فضلا عن مثل ابی بکر وعمر بل ولا ولاتنا على قدرنا. کہتے ہیں کہ اور اللہ رب العالمین کی حکمت اس بات کے منافی ہے کہ ہمارے جیسے زمانے میں ہم پر خلیفہ، ہمارے اوپر حاکم اور بادشاہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ رب العالمین کرا دے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بادشاہ ابو بکر اور عمر کی طرح کو لائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا حاکم جیسا ہوگا ہمارا حاکم ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا عمل ہوگا. بل اولادهم على قدرنا بل اولادنا على قدرنا، بلکہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حاکم. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کی
سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، جو دعا ہے، اس دعا کو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام سے کیوں قبول کیا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں ومما يبين ذلك ان الصحابه انما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعه لله مطلقا بقولهم سمعنا واطعنا. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی اس دعا کو اس لیے قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے مطلقاً بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شک و شبہ، بغیر کسی عذر، بغیر کسی چور چرا کے اس کو قبول کر لیا اور مان لیا. اور کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، قبول کر لیا اور ہم تیرے مطیع و فرمانبردار ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس دعا کو نازل کیا فجعلوا به فاستجيب له. پھر اللہ رب العالمین نے وہ دعا نازل کی لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ رب العالمین نے یہ دعا نازل کی. اللہ کے بندوں نے، صحابہ اکرام نے اس دعا کے ذریعے سے دعا کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اسی لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانُوا بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ بہت ہی آرام سے عیش کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے. اور وہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے زیادہ فلاحیت غیر ہوتے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی فتنہ نہیں اٹھا تھا. جو فتنہ اٹھتا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کو نیست و نابود کر دیتے تھے. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے ہی غلطیاں کرنا شروع کیا تو شدتیں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور خوارج کا فتنہ نکلا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک ساتھ قتل کرنے کا حکم دے دیا. کیوں یہ شدتیں کیوں آئی مسلمانوں؟ آج جو شدتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ خود ہے. یاد رکھو کما تکونوا یولی علیکم، جیسے ہم رہیں گے ویسے ہی ہمارے بادشاہ اور حکمراں رہیں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، کیا تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الناس اذا رأوا وهذا تهديد للظالم ان لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر اشد منه ويدخل في الآية جميع من يظلم أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيره. اللہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تحدید ہے، یہ توبیخ ہے، یہ تنبیہ ہے ظالم کے لیے اگر وہ اپنے ظلم کو نہیں چھوڑتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اوپر اسی کے جیسا بلکہ اس سے زیادہ شدید ظالم کو مسلط کر دے گا. اور اس آیت کے اندر ہر قسم کا ظلم شامل ہے، اگر یہ ظلم بادشاہ کے ذریعے رعایا پر ہو یا یہ ظلم کسی تاجر کے، کوئی تاجر لوگوں پر ظلم کر رہا ہو یا کوئی چور لوٹ پھوٹ مچانے والا، لوٹ کھسوٹ مچانے والا اپنی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. اگر لوگ برائی کو دیکھ کر اس کو مٹائیں گے نہیں، برائی ان کے گھروں میں ہے، ان کے معاشرے میں ہے، ان کے آس پاس ہے، اگر برائی کو دیکھ کر لوگ برائی کو مٹائیں گے نہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنے عذاب کو کھول دے گا. اس سے بڑی کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے
تحدید، توبیخ، زجر، تنبیہ، نصیحت، وصیت ہم جو بھی کہہ لیں نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے برائی کو دیکھ کر مٹایا نہیں، اس برائی کو ختم نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر سے، اپنے معاشرے کے اندر سے، اپنے سوسائٹی کے اندر سے، اپنے آس پاس، اپنے پڑوسیوں کے اندر سے، اپنے ملک کے اندر سے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنے عذاب کو کھول دے گا، اور پھر اس عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہ دن آ جائے گا کہ جب ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، الہ العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہمارے بھول چوک کو معاف کر دے، الہ العالمین ہماری اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے بڑوں کی اصلاح کر دے، بچوں کی اصلاح کر دے، عورتوں کی اصلاح کر دے، الہ العالمین ہم سب کو محفوظ رکھ، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی سے نجات عطا کر، الہ العالمین جو ہم میں سے بے روزگار ہیں الہ العالمین تو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں الہ العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، الہ العالمین ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین ہمارے والدین کی رحمت و برکت عطا فرما، الہ العالمین کے سائے عاطفت کو ہم پر دائر قائم رکھ، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین ہم میں سے کوئی ایک بیمار ہے الہ العالمین کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جن کے والدین ہم میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے قبروں کو لحد نظر وسیع کر دے، ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، الہ العالمین تو سب کو معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین، گنہگار ہیں، محتاج ہے، فقیر ہے، تو غنی ہے، بے نیاز ہے الہ العالمین، تیرے ہی فضل سے قدرت میں سب کچھ ہے، جسے دیتا ہے اسے ملتا ہے، جسے محروم کر دیتا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں الہ العالمین، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فیض و برکات سے محروم نہ کر، اپنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فیض و برکات سے محروم نہ کر، اب تیرے بندے ہیں الہ العالمین، تیری وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں الہ العالمین، تو سب کو معاف کر دے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ تیرے خزانے غیب سے کچھ مانگ سکیں الہ العالمین، لیکن تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے الہ العالمین، تو سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہر مسلمان کی حفاظت کر، ہر مسلمان کی خون کی حفاظت کر، ان کی جان و مال کی حفاظت کر، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، مسلمان کی ماں و بہنوں کی حفاظت کر، ان کی مساجد و مدارس کی حفاظت کر، ان کے درسگاہوں کی حفاظت کر الہ العالمین، جو ہمارے اساتذہ کو معاف کر دے، ان میں سے جو لوگ زندہ ہیں الہ العالمین تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین، ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اپنے بندوں کو جب فتنوں کا ارادہ کرے اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لے الہ العالمین، اپنے در کا بھکاری بنا کر زندہ رکھ الہ العالمین، اپنے در کا بھکاری بنا کر زندہ رکھ الہ العالمین، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدے توحید کے ساتھ زندہ رکھ الہ العالمین، دوستوں کا محتاج نہ بنا، اس دن کے آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے جب دوستوں کی محتاجگی ہو الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ہم کو محروم نہ کر، جب تک سانسیں چلتی رہیں الہ العالمین، تو ہمارے امور کو اپنے حکمت سے چلاتا رہے، اب وہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کر جس کا تو اہل ہے، ویسا معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہے الہ العالمین، کسی سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے الہ العالمین، زبان سے جو کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ہمارا حشر و نشر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويغفر لكم